السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء، عزیز طالبات، عقیدہ کورس جو ہم نے شروع کیا تھا اس کے 3 ایپیسوڈز اب تک آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور آج کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی کتاب تجدید ایمان کی روشنی میں یہ کورس ہو رہا ہے۔ کورس کا آج کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اس چیپٹر کو آج ہم کور کریں گے۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مشکلوں میں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کس کو پکاریں، کس سے دعا کریں؟ قرآن و حدیث میں پریشانیوں اور مشکلوں میں کس سے دعا کرنے کی اور کس کو پکارنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ تو دیکھیے، یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مشکلات میں پکارنے اور اس سے دعا کرنے کی اجازت دی گئی اور تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ اسی طریقے سے سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ اللہ ہی کے لیے زیبا اور اللہ ہی کے لائق ہے، کسی اور کو مت پکارو۔ لہٰذا دعا اور پکارنے کا مستحق صرف اللہ ہے، کیونکہ وہی ایک ایسی ذات ہے جو سب کے دلوں کا راز جانتی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہی سب کی تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا پھر کسی اور کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کی کیا تعلیم رہی ہے؟ وہ کس کو پکارتے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، یا براہ راست اللہ کو پکارا؟ تو تمام انبیاء نے اور تمام صالحین اور تمام اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی نبیوں کی دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا، ان سے جب خطا کا صدور ہوا، ان سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، وہ الفاظ اللہ نے بیان کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور تو نے اگر ہمیں نہیں بخشا اور تو نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا تو اے اللہ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں آپ کہ حضرت آدم نے اور اسی طریقے سے حضرت حوا نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 39 کے اندر نقل کیا، قال رب انصرنی بکذبون، اے اللہ، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کی جو دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے تو رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملات میں ہدایت کو اور رشد و ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء اور اولیاء نے براہ راست اللہ کو پکارا ہے، انہوں نے کسی زندہ یا مردہ کا واسطہ لگا کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا ہے، اور انہی انبیاء کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ اللہ کے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، انہی کے راستے پر تم چلو، انہی کی اقتدا کرو۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا کسی کو پکارنا، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کسی کو پکارنا بھی عبادت ہے؟ اور کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر ہم پکاریں اپنی پریشانیوں میں، یا علی مشکل کشا کہیں، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہیں، اس طریقے کے نعرے لگانا، کیا یہ شرک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں
کہ کسی کو مصیبتوں میں پکارنا یہ عبادت ہے، اور اس بات کا ذکر خود حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ابو داؤد کی 1479 اور ترمذی کی 2969 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کو پکارنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب قیامت کے دن مشرک لوگ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے جن کو وہ دنیا میں شریک کرتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، کہیں گے کہ اے اللہ یہی وہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر کے پکارا کرتے تھے۔ گویا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنا، مصیبتوں میں کسی اور کو مشکل کشا ماننا، یہ بھی شرک ہے، اور اس شرک کا ذکر قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آج کا ہمارا چوتھا سوال ہے کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا یہ شیطان کی عبادت ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو پکارتے ہیں تو کیا ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو بھی اگر ہم پکارتے ہیں تو وہ شرک ہے، اور شرک کر کے ہم ایک طریقے سے شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں اور شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں کیا۔ اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، صرف میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آج کوئی شیطان کو نہیں پکارتا ہے لیکن شرک کر کے غیر اللہ کو پکار کر کے شیطان کی ہی عبادت کر رہا ہے، شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو سمجھایا، تو وہاں انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ پتھر کے بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ گویا اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے اور شیطان کی اطاعت ہے۔ آج کا ہمارا 5واں سوال ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو وہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، وہ ہماری دعا کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کو پکاریں تو قطعاً وہ ہماری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ہماری دعا کو، ہماری پکار کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں فرمایا لہو دعوت الحق، کہ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ ان کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو پانی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ پانی کے آگے کھڑے ہو کے اگر ہم پانی کی طرف ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو پانی ہمارے منہ میں تو نہیں چلا جائے گا۔ وما ہوا ببالغہ، پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا بالکل بیکار ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لیں تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے، ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ لوگ انکار کریں گے۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔
وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہی لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے تھے یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف پتھروں کے بتوں کو پکارنا، پتھر کے بتوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اگر کوئی پکارتا ہے اور انہیں اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور قیامت کے دن چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ انکار کریں گے اور دشمن بن جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ آج کا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کر کے اللہ کے رسول کو خطاب کیا ہے تو ہم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خطاب کرے، جب چاہے خطاب کرے، وہ کسی کو بھی سنانے پر قادر ہے اور خطاب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں زمین اور آسمان کو بھی خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا تھا تو اللہ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا۔ تو یہاں دیکھیں آپ کہ اللہ نے زمین کو خطاب کیا، اللہ نے آسمان کو خطاب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یا ایھا الناس کہہ کر کے سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مومنوں کو خطاب کیا ہے، کہیں یا ایھا الکافرون کہہ کر کے کافروں کو خطاب کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یا ابلیس کہہ کر کے بھی خطاب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مخاطب کر سکتا ہے، وہ ہر ایک کو سنتا اور دیکھتا ہے، وہ جس کو چاہے خطاب کرے، مگر یہ قدرت ہم نہیں رکھتے۔ لہٰذا یا رسول اللہ کہنا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کو پکارنا اور یا رسول اللہ کہنا، اس کی کوئی دلیل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ساتواں سوال آج کا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ ہم السلام علیک ایھا النبی جب نماز میں کہتے ہیں تو نماز کے باہر ہم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ نماز میں السلام علیک ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کہنے لگے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 6265 اور صحیح مسلم کی 402 کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ اور سلف صالحین میں جو لوگ نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی بھی پڑھتے تھے، ان کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو وفات کے بعد پکارا جا سکتا ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے تھے۔ اور وہ یا ایھا النبی کیوں کہتے تھے نماز کے اندر؟ کیونکہ نبی نے ایسے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کہہ کر کے ہم ایمان والوں کو مخاطب نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے قرآن پڑھتے وقت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ایمان والوں کو مخاطب کرنا مقصد نہیں ہوتا، ویسے ہی نماز میں جب السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول کو مخاطب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں ایسی ہی تعلیم دی گئی کہ ہم ایسے ہی نماز میں اپنے نبی پر سلام پڑھیں، لہٰذا ہم اسی طریقے سے سلام پڑھتے ہیں۔ آج کا 8واں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے نبی، اگر ان لوگوں نے اگر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے؟ منافقوں کی بات ہو رہی کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو کیا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آج بھی اگر ہم قبر رسول کے پاس جا کر کے، اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کر کے اگر ہم اللہ کے رسول کو پکاریں اور آپ سے مغفرت کی دعا کروائیں تو اللہ کے رسول ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ یہاں جو قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جاؤ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کے پاس آئیں، یہاں آپ کے پاس آنے سے مراد آپ کی قبر کے پاس آنا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ کی وفات سے پہلے جب تک آپ باحیات تھے اس موقع پر آپ کے پاس آنا مراد ہے۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب آپ کی قبر پر جا کر کے لوگ مغفرت کی دعا کروائیں۔ ایسی تفسیر اس آیت کی نہ تو صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، نہ ائمہ سے ثابت ہے۔ اس آیت میں جاؤکا کا وہی مطلب ہے جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ویسا سلام کرتے ہیں جیسا سلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اب یہاں بھی جاؤکا سے مراد نبی کے پاس زندگی میں آنا مراد ہے، نہ کہ وفات کے بعد نبی کے پاس آنا ہے۔ آج کا نواں سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ زندہ ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے اگر ہم کوئی چیز مانگیں، کوئی مدد طلب کریں تو کیا ہم مدد طلب کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زندہ لوگوں سے اس چیز میں جس چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہو اس چیز میں ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2442 اور صحیح مسلم کی 2580 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو مدد ہے یہ اسباب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو دنیاوی اسباب ہیں ان میں مدد کر سکتے ہیں، ان کے باہر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے ہم ڈاکٹر کے یہاں لے کے جا سکتے ہیں، اس کے دوا علاج کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم شفا یاب کر دیں یہ ہمارے اختیار کے باہر ہے۔ کسی کو اولاد دے دیں یہ ہمارے اختیار کے باہر ہے۔ تو قدرت اور اختیار جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اسباب کے دائرے میں رہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس سے یہ دلیل نکالنا کہ جو اولیاء جو انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں جن کی وفات ہو چکی ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور ان کو پکارنا ان چیزوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت نہیں دی ہے، یہ انتقال کے بعد کسی کو پکارنا یقیناً یہ شرک ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ آج کا ہمارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا کسی قبر سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی قبر سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کسی قبر سے، کسی پیڑ سے، کسی پتھر سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی 2180 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے، غزوہ حنین کے لیے آپ جا رہے تھے، تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت سے ہوا۔ ایک درخت تھا جو مشرکین کا خاص درخت تھا، یقال لها ذات انواد، اس درخت کو ذات انواد کہا جاتا تھا۔ یعلقون علیہا اسلحتہم، اور مشرکین اس درخت کے اوپر اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، اپنی تلواروں کو اور اپنے نیزوں وغیرہ کو لٹکاتے تھے۔ فقالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواد، تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں خاص طور سے صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی کفر کا زمانہ بہت دور کا نہیں ہے ان کا، تو اسلام کی بہت ساری باتیں ابھی ان کے دل و دماغ میں مکمل طریقے سے وہ سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی ایک ذات انواد بنا کر کے دے دیجئے جیسے مشرکین کے پاس ذات انواد ہے۔ دیکھیں صحابہ کا مقصد غلط نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہتھیار بھی تھوڑے تیز ہو جائیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں دشمنوں سے مضبوطی کے ساتھ لڑ سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اپنے حیرت اور تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ، کہا کہ تم لوگوں نے تو وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایک معبود بنا کر کے دو جیسے مشرکین کے پاس بہت سارے معبود ہیں، فرعونیوں کے پاس بہت سارے بت ہیں، معبود ہیں، ایک بت ہمیں بھی لا کر کے دو۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لترکبن سنت من کان قبلکم، کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے کو ضرور اپناؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے لیے صحابہ نے مطالبہ کیا تھا، اس کی عبادت کرنا مقصد نہیں تھا، صرف اس سے یہ برکت حاصل کرنا کہ اس پیڑ پر اپنے ہتھیاروں کو ہم لٹکائیں تو ہتھیار مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی شرک قرار دیا، اس کو بھی آپ نے وہی مطالبہ قرار دیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ ہمیں معبود لا کر کے دے دیجئے۔ تو گویا کسی درخت سے، کسی پتھر سے، کسی قبر سے تبرک حاصل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ شرک ہے۔ آج کا 11واں سوال ہے کہ کسی قبر پر
جہاں غیر اللہ کے علاوہ کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر مرغا ذبح ہوتا ہو، بکرا ذبح ہوتا ہو، جانور ذبح ہوتا ہو، وہاں اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں نہیں کر سکتے آپ۔ جو جگہ غیر اللہ کے لیے اس کا آستانہ بن جائے، غیر اللہ کے نام پر وہاں جانور ذبح ہو رہا ہو، ایسی جگہ ہم اللہ کے نام پر بھی جو ہے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد کی 3313 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ثابت ابن ضحاک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا بوانا۔ اس نے نظر مانی تھی کہ میں بوانا نام کے اس مقام پر اللہ کے لیے ایک اونٹ ذبح کروں گا، یہ اس نے نظر مانی تھی۔ تو اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے مقام بوانا میں ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت ہوتی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا مقام بوانا میں مشرکین کا کوئی تہوار، کوئی عید، کوئی میلہ منایا جاتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا اوفی بنظرک، تم اپنی نظر کو پورا کر لو۔ فإنه لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور ایسی نظر کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا جو ابن آدم کے اختیار کے باہر ہو۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں، ہم وہ کام کر نہیں سکتے، اس چیز کی بھی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو ابو داؤد کی اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ شرک ہو رہا ہے، کسی بت پرستی ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے، وہاں ہم اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ 12واں سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ کیا ایسا تعویذ جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں یا اللہ کے رسول سے ثابت دعائیں لکھی ہوں، ایسی تعویذ کو لٹکایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے، رقیہ کیا جا سکتا ہے، آیتوں کو پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو لٹکانا، اللہ کے رسول کی سکھائی گئی دعاؤں کو لٹکانا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ مشرکین جو گھونگا اور سیپ اور دنیا بھر کے دھاگے وغیرہ لٹکاتے تھے، جن کو اللہ کے رسول نے تمائم قرار دیا ہے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے مسند احمد کی 17422 17422 نمبر کی حدیث میں فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اس طریقے کا قرآنی تعویذ بھی ان سے ملتا جلتا ہے، اور اگر ان کو ہم شرک نہ بھی کہیں تو شرک تک لے کے جانے کا ایک دروازہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج جو لوگ تعویذ دیتے ہیں تو اس میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے وہ کبھی بتاتے نہیں ہیں، بلکہ تعویذوں کو جب کھول کر کے دیکھا گیا تو اس کے اندر یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل، اس طریقے سے فرشتوں تک کو پکارا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے، اور جو شرک تک لے کر کے جانے والی، ہم ایسا کام کیوں کریں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانا بھی چاہتے ہیں تو ہم قرآنی آیتیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور پڑھ کر کے دم کریں جو چیز ثابت ہے، نہ کہ ان کو تعویذ بنا کر کے لٹکائیں۔ آج کا 13واں سوال ہمارا یہ ہے کہ کائنات کے اندر کس کا اختیار چلتا ہے؟ پوری دنیا میں، پورے یونیورس میں کون ہے جس کی مرضی چلتی ہے اور جس کی مرضی سے ساری کائنات چلتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کے اندر کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا کہ لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کی، اس کی طاقت کے علاوہ کائنات میں کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 23-24 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی چیز کے بارے میں تم یہ مت کہو کہ کل میں یہ کام کر لوں گا، مگر ہاں کے ساتھ میں تم یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کہہ کر کے تم یہ کام کرنے کو کہو۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی 1839 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا؟
اسی طریقے سے ہدایت بھی اللہ کے علاوہ کسی ایک کے اختیار میں نہیں ہے. ہم سمجھا سکتے ہیں, ہم صحیح راستہ بتا سکتے ہیں, مگر ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کے اندر, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت دینے والا اللہ ہے. اولاد دینا, کسی کپل کو, کسی جوڑے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, اب وہ کسی درگاہ پہ چلے جائیں اولاد مل جائے گی, کسی مندر میں نعوذ باللہ چلے جائیں اولاد مل جائے گی, کسی بابا کے پاس چلے جائیں وہ چھو دے گا اور بچہ ہو جائے گا. یہ تمام کے تمام عقیدے فاسد ہیں. اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. ساری کائنات کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے دونوں دے, اور جس کو چاہے بانج بنا دے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر ہے, علم والا اور قدرت والا ہے. اللہ کی ذات سے ہم لو لگائیں, اس سے دعا کریں. انشاءاللہ اگر کوئی اولاد سے محروم ہے, اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے, وہ شادی کے 20 برس بعد بھی اولاد دے سکتا ہے. اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے بارگاہ میں اور کسی اور کے در پہ اگر ہم گئے تو شاید اللہ تعالیٰ اولاد دے دے, مگر ہمارا ایمان چلا جائے گا. کسی اور کے در کے جانے کے بعد اللہ آزمائش کے طور پر ہو سکتا ہے ہمیں اولاد دے دے, مگر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے, اپنی توحید سے ہاتھ دھو دے دیں گے. اسی طریقے سے رزق, روزی روٹی کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کے اندر کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له, کہ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. شفا, بیماری سے شفا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی کائنات کی تدبیر, کائنات کو چلانا اور کسی کو نفع نقصان پہنچانا, بیماروں کو شفا دینا اور بے اولادوں کو اولاد دینا, یہ اختیار اللہ کا ہے. یہ سارے کے سارے اختیار کسی اور کے لیے اگر ہم مانتے ہیں تو میرے بھائیوں, عزیز بہنوں, عزیز طلبہ اور طالبات, یہ کھلا ہوا شرک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کے حقوق کے ساتھ ہم جو ہے دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. اور آج کا ہمارا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی ذات ہے جس کو ہمیں راضی کرنا چاہیے, کون سی ایسی ذات ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے, اور کون سی ایسی ذات ہے جس سے ہمیں سب سے بڑھ کر کے محبت کرنی چاہیے, اور کون سی ایسی ذات ہے جس پر ہمیں توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر سب سے زیادہ ہمیں کسی کی رضا کے لیے, کسی کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کے اندر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ جو نیکی کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا اسے ہم اجر عظیم دیں گے. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت بھی ہمارے دلوں میں اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کے اندر اتخشونہم فاللہ احق ان تخشا فاللہ احق ان تخشوا, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اسی طریقے سے سب سے زیادہ محبت بھی ہمارے دل میں اگر کسی کی ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کی ذات پر ہمیں توکل, بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات پر اہل ایمان کو بھروسہ ہونا چاہیے. تو عزیز طلبہ اور طالبات اور محترم ناظرین, آج کے درس میں اور آج کے ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں بڑی اہم باتیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کو ہمیں پکارنا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اور اس کے مختلف دلائل ہم نے دیکھے. اسی طریقے سے انبیاء اور اولیاء کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ انبیاء کی مختلف دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں. اصحاب کہف کی جو دعا قرآن سے ثابت ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کو پکارا, براہ راست اللہ کو پکارا, کسی زندہ یا مردے کو واسطہ بنا کر کے اللہ کو نہیں پکارا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی براہ راست اللہ کو ہی پکارنا چاہیے.
پھر ہم نے تیسری چیز یہ سیکھی کہ کیا پکارنا بھی یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ تو ان دونوں باتوں کو دلائل کی روشنی میں ہم نے سیکھا کہ پکارنا بھی عبادت ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ چیز۔ چوتھی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے؟ ہم نے مختلف دلائل کی روشنی میں جانا کہ ہاں، غیر اللہ کو پکارنا یہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا ہے، شیطان کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اگر ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو کیا غیر اللہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ مختلف دلائل کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں ہم نے سیکھا کہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اگر کوئی، تو غیر اللہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنے سے وہ ہماری پکار کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں یا ایھا النبی کہا گیا تو کیا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اس دعوے کو بھی ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھا کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خطاب کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، ہم کسی کو بھی خطاب کرنے پر قادر نہیں ہیں، ہم ہر ایک کو سنوا نہیں سکتے، لہٰذا یا رسول اللہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تشہد میں جب ہم یا ایھا النبی کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں، تو کیا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اس دعوے کی دلیل بھی ہم نے دیکھی کہ سلف صالحین سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ قبر رسول کے پاس جا کر کے یا رسول اللہ کہتے رہے ہوں اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر کے اللہ کے رسول کو پکارتے رہے ہوں۔ اس کے بعد ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے بارے میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کے پاس آ کر کے تم مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے اس آیت کا صحیح مطلب دیکھا کہ اس سے مراد یہ ہے، نبی کے پاس آنے سے مراد نبی کی حیات میں، نبی کی وفات سے پہلے آنا مراد ہے، نہ کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی قبر کے پاس جانا مراد ہے۔ اسی طریقے سے زندہ لوگوں سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان چیزوں میں جن میں ان کو اللہ نے قدرت دی ہو، ہم نے دلیل کی روشنی میں دیکھا کہ جی ہاں، ہم زندہ لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں، تعاون لے سکتے ہیں، اور اس کی دلیلیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھی ہیں۔ پھر ہم نے یہ سوال حل کیا کہ کیا کسی قبر سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھا کہ قبر وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی قبر پر غیر اللہ کے لیے اگر جانور ذبح ہوتا ہو، وہاں اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جانور ذبح کر سکتے کہ نہیں؟ ہم نے دلائل کی روشنی میں دیکھا کہ نہیں، غیر اللہ کے لیے جہاں عبادت ہو رہی ہو، جہاں جانور ذبح ہو رہا ہو، وہاں ہم اللہ کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہم نے یہ سیکھی کہ جن تعویذوں کے اندر قرآن لکھا ہو، اللہ کے رسول کی دعائیں لکھی ہوں، ایسا تعویذ پہننا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسا تعویذ جو ہے ان تعویذوں کے مشابہ ہے اور ان تعویذوں سے ملتا جلتا ہے جن کے اندر شرکیہ چیزیں لکھی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ساری کائنات میں اگر کسی کا اختیار چلتا ہے تو اللہ کا ہے، ساری کائنات کو روزی دیتا ہے اگر کوئی تو اللہ دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، بیماروں کو شفا اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ اور آخری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر محنت کرنی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ کسی کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ محبت کسی ذات کی ہونی چاہیے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور سب سے زیادہ ہمیں کسی کی ذات پر توکل، بھروسہ اور اعتماد اور یقین ہونا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام باتیں آج کے اس درس میں ہم نے سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس یعنی کورس کا ابھی 2 ایپیسوڈ اور آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کورس ہم سب کے حق میں مفید ثابت ہوگا، اور ہمارے نوجوان اور ہماری بہنیں اور ہمارے وہ تمام طلبہ اور طالبات جو اس کورس میں جوائن ہوئے ہیں وہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کورس سے فائدہ اٹھانے کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔